کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کے دربار میں پہنچا، یا ہرقل کے جو روم کا بادشاہ تھا، تو اس نے ابو سفیان کو بلوایا جو وہاں تجارت کی غرض سے گئے تھے، اور انہیں کہا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جائیں اور ابو سفیان آگے بیٹھ جائیں اور باقی لوگ ان کے پیچھے بیٹھ جائیں جو ان کی تصدیق کریں گے۔ تو جو اس نے سوالات کیے وہ آپ نے کل سماعت فرمائے کہ وہ جو نبی ہیں، کیا تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا تو وہ بادشاہت لینا چاہتے ہیں؟ ان کے اتباع کرنے والے لوگ وہ کمزور ہیں یا سردار ہیں؟ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی مرتد بھی ہو رہا ہے؟ کیا تم نے ان سے لڑائی کی ہے؟ اور کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ یہ ساری باتیں اس نے پوچھی جو آج بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ ثم قال لترجمانی، پھر ہرقل نے جو ترجمان تھا، جو رومی زبان بھی جانتا تھا اور عربی بھی، اس سے کہا کہ قل، ان سے پوچھو، ان سے کہو کہ انی سألتک عن حسبی فیکم، میں نے پوچھا ہے آپ سے کہ اس کا حسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے۔ تو فزعمت انہ فیکم ذو حسب، تو نے جواب یہ دیا ہے کہ وہ ہم میں سب سے اعلیٰ خاندان والے ہیں، یعنی تصدیق کروا رہے ہیں جوابوں میں۔ پھر کہنے لگا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے جو قوم کے سب سے اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں۔ پہلی بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ دوسری بات یہ پوچھی تھی میں نے وَسَأَلْتُكَ، میں نے تجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو اے ابو سفیان، آپ نے جواب دیا کہ لا، کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں یہ کہہ دیتا کہ رجل یطلب ملک آبائی، ایک شخص ہے جو اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت پر دوبارہ آنا چاہتا ہے۔ تو نے کہا یہ بھی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ پیغمبر ہے، دوسری نشانی معلوم۔ اور تیسری کہ میں نے آپ سے پوچھا جو ان کے پیروکار ہیں کہ وہ کمزور لوگ ہیں یا سردار لوگ ہیں؟ اے ابو سفیان، آپ نے جواب دیا بل ضعفاؤہم، بلکہ وہ کمزور ترین لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، غلام لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، جواب دے رہا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، پیغمبروں کی اتباع کرنے والے لوگ ہمیشہ سب سے پہلے کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں۔ یہ سارے پیغمبروں کی یہ علامت رہی ہے، اس وجہ سے کہ جو سردار اور امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ دین یہ غریب ہے اور غریب کو پسند کرتا ہے، اور قیامت کے قریب یہ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹے، اور یہ غریب ہی ہیں جو دین کو آباد و شاد رکھتے ہیں، امیر کو تو فرصت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہی کمزور لوگ ہی پیغمبروں کی اتباع کرتے ہیں، ابتداء۔ وسالتک، پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ہے؟ یہ جو ابھی جو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے ابھی تو تم جھوٹا کہہ رہے ہو نا، جو تم نے اپنا مقصد حاصل کرنا، اس سے پہلے کبھی ان کو جھوٹا کہا ہے؟ تو فزعمت اللہ، آپ نے خود جواب دیا کہ لا، کبھی جھوٹ کی تہمت ان پر نہیں لگی۔ فعرفت، میں پہچان گیا ہوں کہ انہ لم یکن لیدع الکذب علی الناس،
ثم یذهب فیکذب علی اللہ، بے شک جو بندہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے وہ کبھی اللہ کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا۔ جو لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھتا ہے، اور جو لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا وہ کبھی اللہ پر بھی جھوٹ نہیں باندھے گا۔ وسألتک، میں نے آپ سے سوال کیا کہ حل یرتد احد منهم عن دینی بعد ان يدخل فيه سخطا له، کہ کیا ان کا دین قبول کرنے کے بعد کوئی مرتد ہوا ہے جب تم نے ان پر سختیاں کی ہیں؟ فزعمت اللہ، ابو سفیان آپ نے خود جواب دیا ہے کہ لا، نہیں، کوئی مرتد نہیں ہوا۔ کہتا ہے وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ، اسی طرح ایمان جب مل جاتا ہے، بشاشۃ القلوب، دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور روح کے لیے اور لذت کا سامان ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان دل سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ پھر تم انہیں ذبح کر دو، ہاں ایک عورت ہے صنف نازک ہے، تم اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دو، تم بلال حبشی کو لٹاؤ اور اس کے چربی سے وہ کولے پہ بجنے لگ جائیں، پھر بھی ایمان سے نہیں پھرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ ہے جو دل کے اندر گھر کر جاتا ہے، اس لیے کوئی مرتد نہیں ہو سکتا، اور جو ہو رہا ہے اس نے کبھی ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ پھر وسألتک، پھر وہ بادشاہ کہہ، میں نے تجھ سے پوچھا کہ حل یزیدون ام ینقصون، وہ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں؟ اے ابو سفیان آپ نے خود جواب دیا کہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں روز بروز۔ تو ہرقل کہتا ہے وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، ایمان کی یہی نشانی ہے کہ وہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، حَتَّى يَتِمَّ، یہاں تک کہ وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، درجہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، آج کے دن میں تمہارا دین تم پر مکمل کر، یہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ کیا تم نے ان سے جنگ کی ہے؟ تو آپ نے جواب میں یہ کہا کہ ہم لڑے ہیں ان سے، اور جنگ جو ہے وہ ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ڈول نکال لیتے ہیں کبھی ہم ڈول نکال لیتے ہیں، یعنی کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ تو ہرقل نے جواب دیا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ، اسی طرح رسولوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کے ساتھیوں کو اسی طرح آزمایا جاتا ہے، کبھی شکست بھی آ جاتی ہے، لیکن ثُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ، لیکن انجام آخر کار نبی اور ان کے ماننے والوں کا ہی ہوتا ہے، جیت آخر کار نبی اور ان کے ماننے والوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے مشکلات آ جائیں تو یہ ابتدا ہے، بعد کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا نہ صحیح جنت کے اندر تو مقام ملے گا ہی ملے گا، آخرت کے اندر تو سرخرو ہوں گے ہی ہوں گے۔ پھر ابو سفیان سے کہا ہرقل نے کہ میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا کبھی انہوں نے دھوکہ دیا؟ تو تو نے یہ جواب دیا کہ نہیں، کبھی انہوں نے دھوکہ نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، رسول کبھی دھوکہ نہیں دیتے، یہ بھی علامت ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ حل قال هذا القول احد قبل، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی بات ہے یہ ان سے پہلے کبھی تمہیں کسی نے کہی ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں کہی۔ فقلت، میں کہتا ہوں لو كان قال هذا القول احد قبل قلت رجل اهتم بقول قيل قبل، اگر تو کہہ دیتا کہ ہم میں سے پہلے بھی ایک بندہ یہ بات کہتا تو میں کہتا کہ اس کی اتباع کر رہا ہے، دیکھا دیکھی میں ان جیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن پہلے نہیں کہی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ قال ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں ثم قال، پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ بما یأمرکم، پیغمبر تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ قلنا، ہم نے کہا، لیکن اس وقت تک دشمن ہے، لیکن کل کے دن ایسے میں گزرا نا، کہہ رہے ہیں کہ میں نے سچا سچا جواب دیا، یہ ہے غیرت مند آدمی، دشمن کے بارے میں بھی سچی بات کرتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، زکوٰۃ کا، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں سے محبت کرو، اور حرام کام سے بچو۔ قال، ہرقل بولا، ان یک ما تقول حقا فانه نبی، اگر تو سچ کہہ رہا ہے نا اے ابو سفیان، اگر آپ اپنی باتوں میں سچے ہیں تو پھر جان لو کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ وقد كنت اعلم انه خارج، اور میں یہ جانتا تھا اپنی کتابوں کے مطالعہ سے کہ وہ پیغمبر آخری وقت میں ضرور آئیں گے، لیکن میں یہ نہیں خیال کرتا تھا کہ وہ تم میں سے آ جائیں گے۔ کیوں؟ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ڈیوٹی لگائی عرب پر، اور اسحاق علیہ السلام کو لے کر فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، عبرانی زبان ہے۔ تو ان کے 12 بیٹے، ان سے 12 نسلیں چلی جنہیں ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو جو پیغمبر آ رہے تھے سلسلہ وہ بنی اسرائیل میں سے آ رہا۔ تو یہودی اور عیسائی یہ گمان کر رہے تھے کہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل سے ہوں گے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ بنی اسماعیل میں سے ہیں تو وہ ضد کی وجہ سے نہیں مان سکے۔ ولو انی اعلم، اور کاش کے، اور یا لو کا معنی کریں اگر، بے شک میں یہ جانتا کہ انی اخلص الیہ، کہ میں ان کی طرف جا سکتا ہوں، سفر کر سکتا ہوں، تو لأحببت لقاء، سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوتی کہ میں ان سے ملاقات کروں، سب سے زیادہ محبوب چیز۔ اور اگر میں ان کے پاس ہوتا لغسلت عن قدمیہ، میں ان کے پاؤں دھو کے، میں ان کے پاؤں دھوتا، ان کی خدمت کرتا۔ یہ اس کا ایمان ہے۔ اور یاد رکھنا ہے ابو سفیان، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُ، ان کی بادشاہت پہنچے گی ما تحت قدمیہ، جو میرے پاؤں کے نیچے جگہ ہے، یعنی وہ ایک دن اس روم کو بھی فتح کریں گے۔ ثم دعا، پھر نبی علیہ السلام کا خط منگوایا، فقرأ، اس کو پڑھا، اور پھر اس کو سنبھال کر رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اپنی کابینہ کو بلایا اور کہا کہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ پوری کابینہ پیپر پڑھی تو اسے اپنی بادشاہت عزیز ہو گئی، کہنے لگا کہ میں تو تمہیں آزما رہا تھا، کوئی بات نہیں۔ اور پھر ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزاری، اور تبوک کی جنگ بھی لڑی، اور روم مختلف مارکے کرتا رہا، اور اسلام کے آخر تک وہ خلاف رہا۔ معلوم ہوا علم کی بنیاد پر آپ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہدایت ملتی ہے تو توفیق سے ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے ملتی ہے، ورنہ اتنا بڑا عالم شخص جو ایک منٹ میں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لے کہ وہ پیغمبر وہی ہیں جن کی تعلیمات ہماری کتاب میں موجود ہیں، جن کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، اور اپنی قوم کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دے، لیکن اللہ اسے ایمان کی توفیق نہیں دیتا۔ ایمان یہ توفیق سے آتا ہے، توفیق مانگا کریں۔ علم، قابلیت، لائق ہونا، اس سے آپ کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اللہ کے حضور سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔